اجازت ہے ہم پوچھ سکتے ہیں، بتائیے آقا کوئی نیا پیغام آیا ہے، کوئی وحی نازل ہوا ہے، کوئی نیا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ اتنا لمبا سلسلہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا جتنے بھی سوالات اب کرتے ہو، وقت مختصر ہے، بہت سے سوال ہوئے، آقا نے فرمایا جتنے آپ سوال کرتے ہو یہ سب کے سب ایسا کوئی بات نہیں ہے، نہ تو کوئی نیا دین، نیا رخ، نیا وحی، کچھ بھی نہیں۔ آقا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں میرے کمر پہ شہزادہ جنت سوار تھا، حسین ابن علی سوار تھے۔ آج مجھے بھی لطف آ رہا تھا، میرے اللہ کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ اس حسین کی دین کو تماشا بنانے والوں، اس حسین کی حقانیت کو بگاڑنے والوں، اس حسین کی سچائیت پہ شک کرنے والوں، جس کا عقیقہ میرے محمد الرسول اللہ نے کیا، جس کے منہ مبارک میں لقمہ میرے آقا نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے دیا، جس حسین کے بارے میں تم سوالات کرتے ہو، اس حسین کے بارے میں تو میرے اللہ نے جبریل اتارا، عسکر اس کے ہاتھوں میں ہے، تیر چھوڑا جا رہا ہے کمان سے، اس معصوم سے عسکر کے حلق میں تیر پار ہو جاتا ہے پانی کی بدلے۔ آج تو ہم پلیٹوں میں بیٹھ کے بوٹیاں چبوتے ہیں ظالموں کی، بدماشوں کی، ڈاکوؤں کی، حسین کے نانا کے مشن کے خلاف والوں کی، مخالفت والوں کی۔ دسترخوان جو بچھ گیا نا، پھر سب بھول جاتے ہیں، حقانیت بھول جاتے ہیں، سچائی بھول جاتے ہیں، ظلم بھول جاتے ہیں، محرم بھول جاتے ہیں، عاشورہ بھول جاتے ہیں۔ باقی ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ محرم کو شرف اور عزت جو ملا ہے نا، یہ حسینیت سے نہیں ملا، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک محرم کی شرف تو چلتا آئے گا۔ بلکہ تجھے مجھے جو شرف ملا یہ حسینیت سے ملا ہے، تجھے مجھے جو غیرت ملا ہے وہ حسینیت سے ملا ہے، تجھے مجھے جو حق پیغام پہنچانے کی بات ملا ہے وہ حسینیت سے ملا ہے، شریعت ملا ہے تو حسینیت سے ملا ہے۔ حسین ابن علی کی جو قربانی تھی، شہادت، وہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے بس، کہ حالات کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، حالات جب بھی آئیں آپ پہ، آپ نے کسی ظالم سے کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے کسی ظالم کو صحیح نہیں قرار دینا۔ آپ نے کسی علماء لکھتے ہیں کہ یزید کو برا بھلا مت کہو، وہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن میرا ایک ذہن ہے، میں اپنا کہتا ہوں، میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ میں یزید کی صفت کروں جس کے خون رنگے ہوئے ہیں حسین ابن علی کے خون سے۔ میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ میں شمر کی صفت کروں، بلکہ یہ ہر ایک سنی مسلمان کی ضمیر برداشت نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کسی مسلم نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، شمر رکھا ہو، اور قیامت تک کوئی رکھے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ یہ اور بات ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو اتنا گالی گلوچ نہیں ہے، بالکل گالی ہمارا شیوا ہی نہیں ہے، مسلمان کے لیے تو گالی دینا ہی اس کا دستور ہی نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، لیکن یہ تو نص قطعی ہے، قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو دشمن صحابہ ہے، جو دشمن اہل بیت ہے، جو دشمن شریعت ہے، جو دشمن دین ہے، اس کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کرنا جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ کر آپ کے حلقے میں نہ آئے۔
مسلمان نہ ہو، ہاں محنت کریں، آپ کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ لیکن ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم اس توقع میں کہ جی جو عمر کے نہیں تھے، عمر کے نہیں ہیں، ہمارے ہو جائیں گے۔ جس کو عمر کی غیرت نے اثر نہیں کیا، انصاف نے اثر نہیں کیا، عدل نے، انصاف نے اثر نہیں کیا، تو تیرا میرا غیرت، تیرا میرا حکمت، تیرا میرا بصیرت، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ اہل بیت سے، صحابہ سے، انبیاء سے، رسولوں سے بڑھ کر نہ تیرا علامہ ہو سکتا ہے، نہ تیرا پی ایچ ڈی والا ہو سکتا ہے، نہ تیرا LLB والا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو علم صحابہ کو دیا تھا، جو بصیرت صحابہ کو دیا تھا، جو حکمت صحابہ کو دیا تھا، وہ تیرے میرے پلے قیامت تک نہیں آنا۔ فرحین بما آتاہم اللہ، بڑے خوش ہیں وہ، خوش و خرم ہیں، آباد ہیں، شداباد ہیں، شاندار ہیں وہ لوگ جو شہید ہو کر گئے ہیں، شہادت کی جام نوش کر گئے ہیں حق کے بدلے۔ ہاں، کئی محرم گزرے ہم سے، ہزاروں کی تعداد میں، ہم نے اقرار نہیں کیا، ہم نے اعتراف نہیں کیا، ہم نے وعدہ نہیں کیا، ہمارا دیکھو یہ جھگڑا سا ہو جائے، جی حضرت پوچھے مقتدی سے آپ نماز میں نظر نہیں، او حضرت آپ کو پتہ نہیں میرے ہاں جھگڑا ہوا تھا، اچھا جی آپ کو پتہ نہیں میرا وہ فلانی فوت ہو گیا تھا۔ ہم تو یہ ہیں، او جی آپ مسجد نہیں آئے، آپ نظر نہیں آئے نماز پہ، ہاں جی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اتنی مجبوری تھی۔ اللہ الصمد، آپ نے کربلا سمجھا نہیں، آپ نے صرف سبیل سمجھا ہے، آپ نے کربلا نہیں سمجھا، آپ نے صرف بریانی کھایا ہے، آپ نے کرب و بلا نہیں سمجھا، آپ نے صرف روڈوں پہ اپنے بے پردہ عورتوں کو نچایا ہے، آپ نے کرب و بلا نہیں سمجھا، آپ نے تو عورتوں کو بے پردہ شاپنگ کی اجازت دی ہے، آپ نے کرب و بلا نہیں سمجھا، آپ نے عورتوں کو گھومنے کے لیے سرٹیفکیٹ لے کر دیا، آپ نے کرب و بلا کو نہیں سمجھا، آپ نے تو شراب خانے کی دکانیں کھولی، آپ نے کرب و بلا کو نہیں سمجھا، آپ نے ظالم کی دستار بندی کی ہے، آپ نے کرب و بلا کو نہیں سمجھا، آپ نے ظالم کو دعوت دیا ہے، آپ نے کرب و بلا کو نہیں سمجھا، آپ نے ظالم کی چاپلوسی کی ہے، آپ نے کرب و بلا کو نہیں سمجھا، آپ نے ظالم کو سلوٹ کیا ہے، آپ نے کرب و بلا کو نہیں سمجھا، آپ نے ظالم کو ووٹ دیا ہے، آپ نے ظالم کو سپورٹ کیا ہے، آپ نے ظالم کو طاقتور بنایا ہے، اور پھر نظام خلفائے راشدین والا چاہتے ہو۔ ووٹ بدماشوں کو دیتے ہیں، ووٹ جابروں کو دیتے ہیں، سپورٹ ظالموں کو کرتے ہیں، عدل فاروق عالم اعظم والا چاہتے ہیں، انصاف صدیق اکبر والا مانگتے ہیں، حیا عثمان والا ڈھونڈتے ہیں، جرت حیدر کرار والا ڈھونڈتے ہیں۔ قطعاً ایسے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نے صحابہ کے غلاموں کو سپورٹ نہیں کیا، جب تک کہ آپ نے عمر والوں کو نہیں پہچانا، جب تک کہ آپ نے صدیق والوں کو نہیں پہچانا۔ یہ خام خیالی ہے۔ 10 محرم صرف ہمیں یہ سبق دیتا ہے، حالات کوئی بھی ہو آپ سے نماز قضا نہ ہو، کسی حال میں بھی، حالات کوئی بھی ہو آپ کے مستورات بے پردہ نہ ہوں، حالات کوئی بھی ہو آپ ظالم جابر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں، حالات کوئی بھی ہو آپ نے کسی ظالم جابر کو صحیح نہیں کہنا، حالات کوئی بھی ہو آپ نے وقت کے ظالم اور جابر کو سلوٹ نہیں مارنا۔ یہ ہیں محرم کے تقاضات،
یہ ہے محرم کی ہم سے ڈیمانڈ، یہ ہے حسینیت، اس کو کہتے ہیں حسین کہ ہم مٹ تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، سوداگری نہیں کریں گے، کمپرومائز نہیں ہوگا، لچک نہیں دکھائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہوں تو حسین والا، نماز کے قریب نہیں آنا، میں تو حسین والا، توحید کو پہچانا نہیں، میں تو ہوں حسین والا، ظالم کے قریب سے اٹھنا نہیں، میں ہوں حسین والا، ظالم کو برداشت کرتا رہوں گا، میں حسین والا، سب کو کہوں تو سچا، سب کو کہوں تو حق پہ، سب کو کہوں تو پکا، سب کو کہوں تو صحیح۔ نہیں، اگر یہ حکمت ہوتی تو اس وقت حسین ابن علی بھی کمپرومائز کر بیٹھتے، وہ بھی سودا کر بیٹھتے، جان بچاتے، بلکہ صرف اپنی نہیں، 72 نفوس قدسیہ، پوری دنیا مل کر ایک طرف بعد صحابہ کی بعد پوری دنیا مل کر غوث و کتب ولی و عالم جبے کبے والے سب مل کر ایک طرف، ان 72 نفوسوں کی مقابلہ نہیں کر سکتا بعد صحابہ۔ مقابلہ تو کیا، ان کی پاؤں کی مٹیوں کی ذروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے سودا نہیں کیا، جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، جو نہ جھکے نہ بکے، ہے ہمیں ایک درس دیتا ہے قرآن کریم، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، ایک بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، وہ تو گئے شہید ہو گئے، لڑ کر شہید ہو گئے، مقابلہ کر کے شہید ہو گئے، دلیرانہ انداز میں، بہادرانہ انداز میں، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دین کا سودا نہیں کیا، غیرت کا سودا نہیں کیا، توحید کا سودا نہیں کیا، انصاف کا قتل نہیں کیا، بربریت اور ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ ایک بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور وہ لوگ جو اس وقت ان کے ساتھ نہ مل سکے، اس دور میں نہ تھے، یا تھے اس مقام پہ نہ تھے، یا تھے کسی وجہ سے رہ گئے پیچھے، یا تو قرآن کے شرح میں علماء لکھتے ہیں، تشریحات میں لکھتے ہیں کہ آپ اور مجھ پہ بھی یہ آیات فٹ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تو نہیں تھے، آج ہیں، کرب و بلا میں تو نہیں تھے، خزدار میں تو ہیں، کرب و بلا میں تو نہیں تھے، اس یزید کے دور میں نہیں تھے، اس یزیدوں کے دور میں ہیں، اس ظلم کو نہیں دیکھا، دور ظلم حاضر کے ظلموں کو تو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کے مومن مسلمانوں کے ساتھ ہم نہ مل سکے، لیکن آج تو آج والے مومنوں کے ساتھ تو مل سکتے ہیں۔ ہاں، من خلفہم، ان کے پیچھے جو آئیں گے، بسیں گے، جو نسل آباد ہوگی، جو ذریت آئے گی، جو مومنین آئیں گے، مومنات آئیں گے، ایمان والے آئیں گے، یاد رکھو کہ ہم اللہ کو اس وقت راضی کر سکتے ہیں جب اللہ کی کلام کو ہم مانیں گے، ہم اس پہ یقین کریں گے، پختہ یقین، ایمان ہمارا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ من خلفہم، جو بعد میں آئے، حسینیت والے، صدیقی آئے، فاروقی آئے، عثمانی آئے، حیدری آئے، یہ پڑھ کر سمجھے کہ کسی ظالم کو برداشت نہیں کرنا، کسی قاتل کو صاف نہیں کہنا، کسی زانی کو، کسی شرابی کو، کسی بے ایمان کو، منافق کو، مرتد کو، اس کے ساتھ پینگے نہیں بڑھانا، اس کے ساتھ محفلیں نہیں کرنا۔ آگے قرآن کا بھی مطالعہ کر لینا، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، عمر کے دشمن جب سامنے ہو،
صدیق کا دشمن جب آپ کے ساتھ ہم کلام ہو، آمنے سامنے ہو، عثمان کا دشمن جب آمنے سامنے ہو، علی کا دشمن، صحابہ کا دشمن، ولیوں کا دشمن، قرآن کا دشمن، دین کا دشمن، تو پھر آپ نے اس کے منہ میں ہنسنا نہیں ہے، آپ نے اس کو محبت نہیں دکھانا، آپ نے اس کے آگے دامن نہیں پھیلانا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ آپ کو پہچانے یہ فاروقی ہے، آپ اس کو پہچانو کہ یہ فاروق کا دشمن ہے، وہ آپ کو پہچانے کہ یہ صدیقی ہے، آپ اس کو پہچانو کہ یہ صدیق کا منکر ہے، وہ آپ کو پہچانے کہ جی یہ عثمانی ہے، عثمان کا ماننے والا ہے، آپ کو احساس ہو کہ یہ عثمان کی عفت کا منکر ہے، خلافت کا منکر ہے، تو قرآن نے اعلان کر دیا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، پھر تمہارے اندر غصہ نمودار ہو، پھر آپ نے دامن نہیں پھیلانا، پھر آپ نے اس کو آنکھیں دکھانا ہے، پھر آپ نے اس کو رام رام نہیں کرنا، پھر آپ نے اس کو اپنا جذبہ دکھانا ہے کہ میں مٹ تو سکتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، لیکن دامن فاروق چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا، صحابہ کے تابعداری میں، صحابہ کی غلامی میں، صحابہ کا غیرت تیرے اندر آ گیا، صحابہ کا جذبہ تجھے مل گیا، صحابہ کا حیا تجھے مل گیا، صحابہ کا دین پہ تو کامل چلا، صحابہ کو اپنا دین سمجھا، صحابہ کو تو اپنا امام سمجھا، صحابہ کو اپنا سب کچھ سمجھا، تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، مت خوف کر، نہ گھبرا، نہ غمگین ہو، اس لیے کہ تیرا نسبت تو ان کے ساتھ ہے جن کا نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ، تیرا تعلق ان کے ساتھ ہوا جن کا تعلق کرب و بلا والوں کے ساتھ ہوا، تیرا تعلق ان کے ساتھ ہوا جن کا تعلق نماز والوں کے ساتھ، تہجد والوں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا سنو، اللہ کی قسم اذان تو آج بھی ہوتا ہے مگر وہ اذان بلالی کہاں؟ جی اذان تو آج بھی ہوتا ہے لیکن وہ مؤذن بلال آپ کو ملے کہاں؟ سجدے تو آج بھی ہوتے ہیں لیکن وہ سجدے کہاں جو آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے جو سجدہ کرب و بلا میں کر کے دکھایا وہ سجدہ کہاں؟ ہاں آج تو نے وہ سجدہ کر کے دکھانا ہے، آج تو نے وہ ہمت بڑھا کے دکھانا ہے، آج تو نے وہ قرآن پڑھ کے سنانا ہے جو سرنیزہ پہ اماموں نے کرب و بلا میں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑا، اذان نہ چھوڑی، بے پردگی نہیں ہوئی، بزدلی نہیں دکھایا۔ محرم تقاضا کرتا ہے حق بتانے کی، محرم تقاضا کرتا ہے ڈٹ جانے کی، محرم تقاضا کرتا ہے ظالم کو ظالم کہنے کی، مظلوم کی حمایت کرنے کی، مظلوم کے ساتھ دینے کی، مظلوم کی طرفداری کرنے کی، حق والوں کے ساتھ دینے کی، حق والوں کی ہمت بڑھانے کی۔ یہ ہے محرم کا مطلب، یہ ہے عاشورہ کا مطلب۔ آخر میں یہ آپ سمجھیں کہ محرم میں چند کام ضروری ہوتے ہیں جن کو ہم کرتے نہیں ہیں۔ اول محرم اٹھی ارامو سگڑا ضروری اور ہفتن کپنا کلن مست توبہ کرن محرم اٹھی محرم نہ دس تاریخہ انبیاء تا توبہ قبول مسونو، رسولہ تا توبہ کا قبول مسونو، اللہ توبہ کا تی قبول کیک ارتمی کو وعدہ کرنن، اقرار کرنن، پکا نیت کرنن کہ نن امام حسن حسین نا مشن تو غداری کرو مشتمی کو 9 محرم یا 10-11 محرم روچہ تخن نن تو شربت سبیل لگانے یاد تخیرے سنی مسلمانک محترم عزیزاک اکسنا مخالفت کب پرا
بھلی حرکت سبین تقسیم کے شیعہ کے انہا مذہب یکے انہا دین یکے انہا مسلک یکے نہیں اجازت تف کہ نی 10 محرمہ بھی شربت تقسیم کر نی 10 محرمہ روچہ تخ 9 10 یا 10 11 روچہ مر نی 10 محرمہ تلاوت قرآن کر نی 10 محرمہ سجدہ کر نماز خان نی 10 محرمہ اقرار کر وعدہ کر کہ این تینا خاندان تینا نسل اہل بیت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا اہل بیت تو محبت نا طریقہ تے نشانی تے ہاں اتنا ماتا پنت ابو بکر تخف مسنتا پنت عائشہ تخف ماتا پنت عمر تخف مسنتا پنت زینب تخف رقیہ تخف ام کلثوم تخف عائشہ تخف حاجرہ تخف ایلو ازواج مطہرات خدیجہ الکبریٰ تخف ماتا پنت علی تخف ماتا پنت عثمان تخف علی رضی اللہ تعالی عنہ نامار ابو بکر پنیتا دا محبتی حضرت علی نامار پنت ابو بکر دا محبتی ہاں حضرت عمر نامار پنت ابو بکر حضرت حسین نامار پنت ابو بکر 12 اماماتا نسلاتی تھی افتا مسنگتا پنک عائشہ فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم ننے دا گڑاتا نور تکھنگانے اون دھائی تی تکھنگانے بس ننا گڑای سنجانو مونو پوچھ بینن شربت تقسیم کن زالہ گلے افن قبرستانہ دین 10 محرمہ کتن دو نفق اول تو نیاڑی قبرستانہ ہننگ حرامی جائز افر اللہ ماشاءاللہ عمر رسیدہ نیاڑی